الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قابل صد احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی و برکات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و احسان سے، مہربانی اور کرم نوازی سے آج ہم شعبان المعظم کے آخری جمعہ کہ اس بابرکت اجتماع میں جمع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے. جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اس کے ذریعے سے فلاح نجات اور کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ممکنہ رمضان المبارک کی ابتدا ہو سکتی ہے، لہذا آج سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سلسلہ مناقب کو وقتی طور پر مؤخر کیا جائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کے فضائل کو بیان کیا جائے. اس پہ 2 خطبات بنے یا 3 بنے یا 4 جتنے بھی بنے ان کو انشاءاللہ العزیز ہم رمضان مبارک میں مکمل کریں گے. اور اس حوالے سے کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو تحریری صورت میں میرے تک پہنچا دے. کوئی مسئلہ اگر پوچھنا ہو تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے. آغاز کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیات وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیام کی یا صوم کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر صیام کو، روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، کہ شاید تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو. یہ صیام صوم کی جمع ہے، صاد واو اور میم. اور ڈکشنریکل میننگ اس کا، لغت میں جو اس کا مطلب ہے وہ بنتا ہے الانصات اما تنازع الیہ النفس، اپنے نفس کے میلان کو یا جھکاؤ کو جدھر نفس کشش محسوس کرے اس چیز سے روک دینے کا نام صوم کہلاتا ہے. یعنی نفسانی خواہشات کو روک دینے کا نام صوم کہلاتا ہے. شریعت میں صوم کسے کہیں گے کہ انسان نیت عبادت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور عمل زوجیت سے رکا رہے، اس کو صوم کہتے ہیں. یعنی شریعت کی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور امر زوجیت سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے یا صوم ہے.
مکہ میں مسلمان نفل روزے رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، یا ویسے نوافل کے طور پہ، فرضیت نہیں ہوئی تھی۔ 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کے باقاعدہ 29 یا 30 روزوں کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اکرمان اسلام پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کی کیفیت اور تعداد ہمارے روزوں کی کیفیت اور تعداد سے مختلف تھی، لیکن فرض بہرحال یہ رہے۔ سابقہ امتیں جتنی بھی ہیں ان میں آپ دیکھ لیں، آپ کو 3 چیزیں لازمی ملیں، ایک نماز، ایک روزہ اور ایک زکوٰۃ۔ یہ پچھلی سابقہ تینوں کی تینوں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری امتوں میں قرآن کا بیان دیکھ لیں، یہ لازمی پائی جاتی ہے۔ ہاں، کیفیت میں تھوڑا فرق ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ میں نے روزہ صرف تم پہ فرض نہیں کیا، تم سے پہلی امتوں کو بھی فرض کیا تھا، اور اس کے فرض کرنے کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے، یعنی روزے کی فرضیت کیوں کی گئی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پاکباز بن جاؤ۔ صرف کھانے سے، پینے سے اور اپنے زوجیت سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ مین چیزیں ہیں، لیکن اس کا مقصد ہرگز نہیں کہ ان تینوں سے تو تم روکے رہو، باقی سب کچھ کرتے رہو۔ فرمایا نہ، جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں، برے اخلاق ہیں، غلط باتیں ہیں، وہ ویسے بھی ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، تو حالت روزہ کے اندر تو بدرجہ اولا ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مکمل طور پر انسان اپنے آپ کو ہر برائی سے روک لے۔ وہ کتنا پیارا بیان ہے کہ اے بندے مومن، تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، انداز دیکھیے، بھوک سے بلک رہے ہو، بے تاب ہو، تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تنے تنہا ہو، ٹھنڈے پانی کی بوتل تمہارے سامنے پڑی ہے، لذیذ کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، کھانے کی استطاعت اور طاقت بھی رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ روزے کا کمال ہے کہ تمہارے بالکل سامنے ٹھنڈا یخ پانی پڑا ہوا ہے، ٹھنڈے پانی سے تم وضو کر رہے ہو، ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہو، منہ میں نہیں لینا چاہتے، ایک گھونٹ بھی اندر نہیں لے جانا گوارا کر رہے، اشتہا انگیز خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، انواع و اقسام کے کھانے پک رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، اس کے باوجود اپنا ہاتھ بڑھا کر تم پلیٹ میں ڈال کے کھانا نہیں چاہتے ہو۔ کیوں؟ جواب آئے گا اس لیے کہ میرے رب نے روزے کی حالت میں ان سے منع کیا، میں اس لیے رکاؤں گا۔ تو کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، اپنی زوجہ سے تعلق، مطبوعہ سے تعلق بھی حلال چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فلسفہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان حلال چیزوں سے تم نے اپنے آپ کو روک لیا، اپنے اس رحمان اور رحیم رب کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے ان چیزوں سے تم نے اپنے آپ کو روک لیا ہے، ایک سپین آف ٹائم کے لیے، ایک مدت کے لیے، وہ 14 گھنٹے ہے، 15 گھنٹے ہے، 16 گھنٹے ہے، جتنی بھی ہے۔ تو اے بندہ مومن، پھر جن چیزوں سے تمہیں تمہارے رب نے منع کیا ہوا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، ان سے تم کیوں نہیں بچو؟ چوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حرام کاری ہے، حرام کمانا ہے، ناجائز قبضہ کرنا ہے، بددیانتی، یہ ساری چیزیں تو اس نے آلریڈی منع کی ہوئی ہیں کہ یہ ہے ہی حرام، تو ان کے قریب مت جاؤ۔ تو جب تم اس کے حکم پر 29 یا 30 دن حلال کو چھوڑ رہے ہو، تو اے بندہ مومن، اسی پریکٹس کو ذہن میں رکھ کر، وہ بھی تو تیرے رب کا حکم ہے نا کہ ان چیزوں کے قریب مت جاؤ، تو پھر ان کے قریب مت جائے۔
یقین کریں یہ اگر ہمارے اندر تصور پختہ ہو جائے کہ اللہ نے جس کو میرے لیے حلال کیا وقتی طور پہ روکا تو میں رک گیا، تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے جس سے مجھے دور رہنے کی ہدایت فرمائی ہے میں اس سے کیوں نہ رکوں؟ انسان رکے گا تو اگر یہ مراقبہ پختہ ہو جائے، یہ تصور پختہ ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ظاہر فرمائے گا کہ میرا بندہ تو کیسے ان کا ارتکاب کرے گا جس سے میں نے منع فرمایا ہے، جو نو ایریا تمہارے لیے میں نے بنا دیا ہے۔ اس لیے مہینہ بھر کی اس مشق کا، اس ایکسرسائز کا مقصد یہی ہے۔ یہ جو آپ کو ورکشاپ کرا دی جاتی ہے رمضان مبارک، اس کا مقصد یہ ہے کہ سال کے باقی 11 مہینے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاریں۔ مثال دوں گا میں، آپ کمپنیز میں کام کرتے ہیں، آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز میں کام کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو ورکشاپس کرائی جاتی ہیں، تربیتی مقاصد کے لیے مشق کرائی جاتی ہے، ایکسرسائز اس کو کہتے ہیں۔ کسی ایک ٹاپک کو لے لیا جاتا ہے، مثلا سیفٹی کی کرائی جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے یہ فیکٹری ہے، کمپنی اس میں آپ کام کر رہے ہیں، وہ آگ لگ جاتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، تو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ مشق پوری آپ کو کراتے ہیں، آگ بجھانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ریسکیو کیسے کرنا ہے وہ بتاتے ہیں۔ اب وہ ساری چیز آپ ذہن میں رکھتے ہو اس لیے کہ کل کو اگر یہ صورتحال پیش آئے گی تو میں اس سے کیسے ڈیل کروں گا مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی آپ نے گاڑی سیکھنی ہوتی ہے، پوری مشق کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، مکمل طور پہ اپنے آپ کو گاڑی کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا علم حاصل کر کے سمجھتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر لائسنس جب مل جاتا ہے اس کو روڈ پہ لے کے آپ چلا سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوشن اس میں ورکشاپ کراتے ہیں کہ آپ نے یہ میتھڈ ہے، اس طریقے سے آگے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ورکشاپ ہوتی ہے، پھر اس کے مطابق وہ وقتی طور پر آپ کو وہاں پر ورک شیٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کر کے بھی دکھائیں، پریکٹیکل ذرا کر کے دکھائیں کہ آپ کیسے کریں، پھر اس کو بندہ اپلائی کرتا ہے، آگے سارا سال کے لیے ریفریش ہو جاتا ہے، ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بابرکات یہی فرما رہی کہ لعلکم تتقون، تم مہینے بھر کی اس مشقت، اس محنت اور یہ جو پریکٹس تمہیں کرا دی گئی، اس کا مقصد ہے کہ 11 مہینے اللہ سے ڈرتے ہوئے یوں ہی گزار۔ تمہارے اندر بھوک کا احساس ہو تو 11 مہینے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا تمہارے اندر جذبہ برقرار رہنا چاہیے۔ اگر پیاس برداشت کی ہے تو پھر پیاسوں کی پیاس کا خیال کر کے 11 مہینے باقی کے جو ہے اس میں پانی پلانے کا تمہیں خیال کرنا ہے۔ عمل زوجیت سے رکے رہے ہو تو خیال کرنا چاہیے تمہیں کہ اپنے نفسانی خواہش کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اگر وقتی طور پہ تم اپنی فیملی سے دور ہو تو نفس کشی کیسے کرنی ہے، یہ تربیت ہے برادران اسلام، اور اتنا اچھا اور اعلیٰ نظام ہے، یقین کریں کہ صحیح طریقے سے حقیقی روح کے ساتھ انسان اگر روزہ رکھے تو اس کی ساری زندگی میں انتہائی مثبت تبدیلی، جو معاشرے کے لیے بھی، اس کی ذات کے لیے بھی، اس کے قوم اور وطن کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی، وہ تبدیلی آئے گی۔ فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو، یہ سارے کا سارا ایک نظام سسٹم اپنا لیتے ہو، لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولنا بھی ترک نہیں کیا، بددیانتی بھی ترک نہیں کی، دھوکہ بھی ترک نہیں کیا، معاذ اللہ ظلم و ستم بھی ترک نہیں کیا، گالا گلوچ بھی نہیں چھوڑا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا من لم یدع قول الزور، کہ جو آدمی دوران رمضان جھوٹی بات پہ والعمل بھی، جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ مطلب کہ کھانے پینے کو چھڑوانے کا مقصد یہی ہے کہ تم دیگر برائیوں سے بھی اپنے آپ کو دور لے جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، کہ جب تمہیں حلال سے دور رہنے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم حرام سے بھی دور رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا، اور پھر قرآن مجید کا پیار بھرا آپ انداز دیکھیے، اتنے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے، اللہ کا ڈر،
تو یعنی ایک جملے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی تم روزے کیوں رکھتے ہو، تو آپ جواب دیں گے اس لیے کہ تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ ایک چیز حدیث مبارک آپ یہ موضوع نہیں ہے تقویٰ، حدیث مبارک آپ اٹھائیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہوئی، کتنے صحابہ کرام نے نصیحت کے لیے گزارش کی کہ نصیحت فرمائی ہے، تو آپ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ایمان لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے، اس کے بعد اللہ سے ڈرنا، بس یہ اختیار کر کے رکھو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اور ایک چیز واضح طور پہ آپ نے فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، جو آدمی جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ سمجھدار انسان، حکمت کی معراج چاہتے ہو، دانائی کا عروج چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرنا شروع کرو۔ یہ بیان فرما کے آگے فرمایا ایام معدودات، سال کے 364 دن میں سے 65 دن میں سے یا 356 دن میں سے ہجری سال کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گنے ہوئے دن ہیں، انگلیوں پہ تم گن سکتے ہو، یہ گنتی کے چند روز، ایام معدودات، ایسے دن ہیں جو تم گن سکتے ہو۔ میں نے کو بہت زیادہ تم پہ روزے فرض نہیں کیے، 2 مہینے کے 3 مہینے کے نہیں، اور آپ یقین کریں، آپ چیک کر لیں، ہر رمضان کا آپ کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، 29 روزے جب انسان رکھ لیتا ہے نا وہ انسان کی پیک ہے، اس کے آگے 30واں روزہ وہ انتہا ہے۔ اور آپ یقین کریں، نیچر دیکھیں مسلمان کی کہ ہم 29 سے پہلے جو روزہ ہوتا ہے 28 روزے تو آپ صبر و تحمل کے ساتھ سارے روزے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، لیکن جیسے 29 آتا ہے دل کرتا ہے 30واں نہ ہی آئے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں کوشش کرتے ہوئے کہیں سے چاند نکل جائے، چلو اتنی بھی ریلیکسیشن مل جائے، فطرت ہے انسان ہے، تو اللہ نے اسی فطرت کا خیال رکھا ہے کہ تم بس 30 ہی کر سکتے ہو، اس سے اوپر نہیں، یہی تمہاری طاقت ہے، تو جتنی طاقت ہے میں نے اتنا ہی بوجھ ڈالا، اور یہ بھی اس لیے ڈالا کہ تمہیں تقویٰ مل جائے، میرا خوف تمہارے اوپر طاری رہے۔ خدا کے لیے برادران اسلام اپنے آپ کو غفلت میں مت ڈالیے، غفلت میں مت ڈالیے۔ آپ یقین کریں یہ آسان سا نسخہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سے کوئی گناہ انشاءاللہ ہوگا ہی نہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ صرف ایک چیز، اللہ کا ڈر اختیار کریں، اپنی موت اور قبر کو یاد کریں روزانہ، جیسے کوئی کام کرنے لگے دیکھیں کہ کیا یہ کام میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، دل گواہی دے گا غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تصور کریں کہ اگر یہ کام کرتے ہوئے میں مرتا ہوں تو کیسا رہے گا، غلط ہوگا آپ اس وقت چھوڑ دیں، نہیں بھائی اللہ نہ کرے یہ کام کر کے مجھے موت آ گئی، اسی حالت میں اللہ کے پاس گیا تو میرا تو ایمان بھی گیا، اس زندگی کا کیا فائدہ جو میں پیچھے میں نمازیں روزے حج زکات کرتا رہا ہوں، اگر آخری فعل حرام کرتے ہوئے میں مرتا ہوں، پتہ نہیں توبہ کی توفیق مجھے ملتی ہے نہیں ملتی، تو سارے کا سارا زندگی کا معاملہ آپ کا ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، آگے اور آسان بیان فرما دیا کہ بھئی ایک تو 29 یا 30 گنے ہوئے دن، اس کے بعد فرمایا تم مریض ہو یا مسافر ہو، یا تم بیمار ہو گئے ہو یا سفر میں ہو، تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ یعنی سبحان اللہ کتنی پیار بھری یہ عبارت ہے، بیمار ہو گئے، جسم برداشت نہیں کر رہا، فرمایا رمضان کا روزہ افطار کرو، کھانا پینا بھی کرو، دوا بھی لو، نو پرابلم، جب تندرست ہو جاؤ گے رمضان کے بعد دنوں میں وہ روزہ رکھ لینا، قضا کر دینا۔ اور فرمایا الا سفر یا تم مسافر ہو، ایسا سفر ہے جو مشقت والا ہے، تکلیف والا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو شاید میرے لیے مشکل ہو جائے، فرمایا چھوڑ۔ پھر اس کے بعد اور آسانی دی تیسری، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں 2 تفاسیر ہیں، ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت مشکل سے روزہ رکھ سکیں اس کے ذمہ فدیہ ہے، مطلب روزہ نہیں رکھ سکتے، تو مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ آیت پہلے اس وقت کے لیے تھی کہ کوئی ایسا آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا تھا وہ فدیہ دے دیتا تھا،
جب فدیہ دے دیتا تھا تو اس کے لیے رمضان کے روزے ثابت ہو جاتے تھے، تو اس میں بیماری یا مسافرت کی شرط نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی یہ کہا گیا۔ اکثریت کی یہ رائے ہے کہ ابتدا میں روزے کا حکم دیا تو لوگوں کی آسانی کے پیش نظر یہ گنجائش رکھی گئی کہ چلو ابھی ابتدا ہے، پہلا سال ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا تو پرابلم پیسے دے دے۔ بعد میں جب لوگ روزے کی لذت سے، اس کی فضیلت سے، اس کے ثواب سے، اس کی اہمیت سے واقف ہو گئے تو پھر یہ رعایت واپس لے لی، پھر حکم دیا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اس پہ روزہ فرض ہو گیا۔ اب یہ ریلیکسیشن ختم ہو گئی کہ کوئی مالدار آدمی ہے تو پیسہ دے دیتا، فرمایا یہ ختم ہو گیا۔ پھر بھی اس میں فرمایا فدیۃ طعام مسکین، مسکین کا 2 وقت کا کھانا ایک دن کا جتنا بنتا ہے وہ فدیہ کرے گا۔ پھر آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ نیکی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہم نے تو یہ ایک معیار مقرر کر دیا مسکین کے لیے کہ 2 وقت کے کھانے کے پیسے جو بنتے ہیں، مثال کے طور پر رومان کے حساب سے 2.5 سے 3 ریال بنے گا۔ عام گھر میں نارمل جو کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ آپ 1 ریال 500 کا کھاتے ہیں تو 3 ریال بن جاتے ہیں، تو 3 ریال۔ فرمایا لیکن تم سمجھتے ہو تمہاری طاقت ہے، استطاعت ہے، تھوڑے زیادہ دیں۔ جو نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ یہ بیان کر کے پھر بھی دیکھیے وہ مالک ہے، چاہے تو آرڈر کر سکتا تھا، حکم دے سکتا تھا، سختی کے ساتھ۔ انداز دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ایمان والو روزہ رکھ لو تمہارے لیے ہی اچھا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا بیان۔ ورنہ آ سکتا تھا روزہ رکھو ورنہ میں تمہیں عذاب شدید سے دوچار کروں گا، روزہ رکھو ورنہ تباہی بربادی تمہارا مقدر بنے گی۔ نہ، ایسی کوئی بات نہیں کہ اس رحمان رب کا۔ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ٹھیک ہے کہ میں نے گنجائشیں دے دی ہیں، اس کے باوجود سمجھتے ہو کہ میں روزہ رکھ لوں گا تو رکھ لو، کیوں؟ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر سوچو سمجھو اور جانو تو یہ بہترین چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے یہ فرمایا۔ تو اب کوئی آدمی برادر اسلام مریض ہے، رمضان المبارک کے مریض ہو گیا، مثال کے طور پر اس کو بخار ہو گیا، اتنا شدید بخار ہوا، روزہ نہیں رکھ سکتا، دوائی کا لینا ضروری ہے، روزہ افطار کرے گا اور بعد میں قضا کرے گا۔ کوئی ایسا سفر ہے دور دراز کا لمبا جس میں وہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنا میرے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، پریشانی کا، جسمانی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، افطار کر سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ آج کا موسٹلی جتنا بھی خاص طور پہ یہاں سلطنت عمان کے اندر ہمارے یہاں جو بھی سفر ہے وہ بہت سہولت والا ہے۔ گاڑی کا سفر ہے یا بس کا سفر ہے یا ہوائی جہاز کا سفر ہے، اس میں روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب وہاں جیسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش رورل ایریا میں آپ جاتے ہیں، مثلا یہاں سے آپ روزہ رکھ کے جاتے ہیں لیکن آگے وہاں پورا دن گرمی میں ایسی بس میں سفر کرنا پڑتا ہے جس میں کنڈیشن نہیں ہے، دھوپ ہے، بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے، ڈی ہائیڈریشن کا خدشہ ہے، تو وہ پرابلم آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اپنی آپ جسمانی صحت دیکھیں گے اس کے حساب سے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے یہ سنت دی ہے، روزہ چھوڑا بھی ہے سفر میں، روزہ رکھا بھی ہے، لیکن اللہ کا وہی حکم ہے کہ ان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھو کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بیان کیا اور بیان فرما کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے پھر شہر رمضان کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ وجہ کیا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا صدقہ فطر یا اور نفلی صدقہ کوئی بھی آپ دینا چاہتے ہیں یا زکوٰۃ، تو یہ وہ فنڈ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے آج اس جمعے سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور عید کے دن تک جائے گا۔ پورے دل سے اس میں ڈالیے اور یقین اور امکان سے ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن دے گا۔ اور میں نے پچھلے جو عرض کیا تھا پیشہ حساب کیجیے، آج آپ 5000 ڈال دیجیے، اس کے بعد چیک کیجیے، انشاءاللہ 50 آپ کو ملے گا، میں بتا رہا ہوں، اور پھر مجھے بتانا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا، میں کہہ رہا ہوں ملے گا، کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ذرا دیکھیے گا انشاءاللہ ہوگا۔ تو جتنی توفیق ہے، ٹھیک ہے، وہ جو مقصد ہے وہ مسجد فنڈ کے لیے، اس کے لیے مسجد سے متعلقہ تمام چیزوں کے لیے، اور یہ صدقہ جنرل عام صدقہ جو صدقہ ہے اس کے لیے، جزاک اللہ۔ اور یہ صرف رمضان میں ہے، بعد میں انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ روٹین میں نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے یہاں بڑی پیاری بات ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کو یہ اہمیت اور فضیلت کیوں دی؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کو اتارا گیا، اور اب قرآن کی تعریف رب تعالیٰ نے فرمائی ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن مجید ایسا ہے کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ وبینات من الھدی، ہدایت کی اس میں واضح اور روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، جھوٹ میں سچ میں، بدی میں نیکی میں، حق میں اور باطل میں تمیز کرنے کی دلیلیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، آگے حکم دے دیا کہ جس کی زندگی میں بھی رمضان المبارک آئے وہ اس کے روزے رکھے، اس مہینے کو پائے تو لازمی روزے رکھے۔ پھر آگے جب یہ فرما دیا تو ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا وہ جو مریضوں والی رعایت تھی یا مسافر والی وہ بھی اب ختم ہو گئی، تو فرمایا نہیں، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ یہ فدیہ والا معاملہ اب ختم ہو گیا کہ جو پہلے سمجھتے تھے کہ کوئی بات نہیں روزہ نہیں رکھتے فدیہ دے دیں گے، نہ، فرمایا اب وہ فدیہ صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو ہمیشہ کا بیمار ہے، ڈاکٹر کے مطابق کہ اب یہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، وہ مریض یا وہ عمر رسیدہ افراد، وہ ان کے لیے ہو گیا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اب پھر پیار بھرا انداز، فرمایا اللہ تمہارے لیے سہولت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، کوئی ایسی بات نہیں چاہتا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم گنتی پوری کرو، رمضان مبارک 29 یا 30 یہ گنتی پوری کرو، اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ اکبر کے ساتھ۔ اس پر کیوں ذکر کیا کرو؟ فرمایا کہ اس نے تمہیں ہدایت دے کر دین اسلام کے اندر داخل فرمایا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے رمضان مبارک کے روزوں کا دوسرا اہم مقصد فرمایا تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے والے بن جاؤ، تمہاری زبان پر ہمیشہ الحمدللہ کے الفاظ رہے۔ تو برادران اسلام، اب یہاں پر ایک بڑی زبردست یعنی حکمت آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ رکھا ہے اس کو سورج کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا، چاند کے ساتھ کیا۔ سورج کے ساتھ جتنے بھی مہینے متعلقہ ہیں جن کو ہم سال عیسوی کہہ دیتے ہیں، گریگورین کیلنڈر کہہ دیتے ہیں، جنوری سے لے کر دسمبر تک، اس میں اگر دسمبر میں سردی ہے تو ہر سال کیا آئے گی؟ سردی ہی آئے گی، وہ ایسا کیلنڈر ہے سورج کے ساتھ۔ جون جولائی میں گرمی ہے تو گرمی ہی آئے گی، یعنی موسم گرمی کا رہے گا۔ لیکن چاند کا سرکل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر سال میں 10 دن کیا کرے گا، بیکورڈ ہے، پیچھے 10 دن کم ہوتے چلے جائیں گے، تو ہر 3 سال بعد ایک مہینہ ختم ہو جائے گا۔ مثلا اب رمضان آ رہا ہے جون میں مثال کے طور پر، تو 3 سال بعد یہ کدھر چلا جائے گا؟ مئی میں آ جائے گا، وہ 30 دن ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ پورے کے پورے سال میں سبحان اللہ یہ کیسی پریکٹس ہے، مشق ہے بندہ مومن کے لیے کہ اللہ گرمی کی بھی، خزاں کی بھی، بہار کی بھی، سردی کی، سب کی بھوک پیاس برداشت کروا رہا ہے تاکہ بندہ مومن کو ہر موسم میں بھوکا پیاسا رہنا ہے، ہر موسم میں، ورنہ صرف ایک ہی ہوتا۔ آپ دیکھیں اگر جون میں ہی روزے آتے کتنی تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ چاند کے ساتھ اٹیچ کر دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ، صرف اسی مقصد کے لیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے جب یہ فرمایا، برادران اسلام آگے دیکھیے زبردست بات، ماہ رمضان کو عبادت کے لیے مخصوص کیوں کیا گیا، اس میں کثرت عبادت کا زور کیوں دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان یہ مہینہ ہے جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ قرآن کتنی فضیلت والا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام کہ جس مہینے میں آ گیا اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مہینوں پر فضیلت عطا فرما دیا، اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ وہ قرآن کو کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں،
تمام اولاد آدم کے لیے ہدایت دینے والا ہے. اس کی ہدایت اور روشنی اتنی کھلی کہ حق اور باطل یہ سمجھا دیتا ہے. بس آپ اس کو پڑھے تو صحیح, اس کو سمجھے تو صحیح. فرمایا جس ماں میں اتنی بڑی نعمت ملی کہ جو تمہیں گمراہی سے, شرک سے, بدعت سے, غلط کاریوں سے, جھوٹ سے اور ہر قسم کے گناہ سے, ارتکاب معاصی سے نکال کر اچھائی کی طرف, توحید و رسالت کے نور کی طرف, نیکی کی طرف, سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے آتی ہے. اس کتاب کی اسی اہمیت کے پیش نظر اس مہینے کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی سے مقام عطا فرما دیا کہ اس مہینے میں بھی تم ہر قسم کی برائیوں کو ترک کر کے عبادت اور ریاضت میں زیادہ شوق سے آؤ. ہر لمحہ اپنے رب کی حضور شکر گزاری میں صرف کرو. اور بہترین طریقہ یہ اس کے دل میں روزہ رکھا کرو, رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کیا, جس کو ہم تراویح آج کل کہہ دیتے ہیں. قیام کیا کرو, رات کو قرآن پڑھو, ذکر اذکار روزے میں بھی جاری رکھو, قرآن مجید کی تلاوت روزے میں بھی جاری رکھو, لیکن اللہ کے حضور نوافل کی شکل میں, تہجد کی شکل میں رات کو حاضر رہو, تاکہ نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ اللہ نے جو امانت دی خلافت کی, اپنا خلیفہ انسان کو بنایا, اس پہ پورا عمل. تو یہ آخری حصہ اللہ کو تشکرون اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کا طریقہ آ جائے, خیر و برکت پر, کھانے پر, پینے پر, ہر لقمے کے اوپر, ہر گھونٹ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر. اب برادران اسلام آگے چلیے. آگے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, فرضیت کر دی, کوئی آدمی رمضان المبارک اس کی زندگی میں آ گیا, روزے ضرور رکھے گا. چھوڑ دینا بالکل نہیں, یہ جی کوئی بات نہیں, گرمی ہے, نو پرابلم نہ. اپنی جسمانی طاقت کو دیکھے, اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا, فرما دیا کہ روزہ مسافر ہے یا ایسا مریض ہے کہ جس کے لیے جان جانے کا خدشہ ہے, دوا روزے کے دوران لینا بھی ضروری ہے, وہ وقتی طور پہ, بعد میں پھر کیا کرے گا, روزہ نہیں رکھے قضا کر لے گا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا, برادران اسلام رمضان مبارک کی خیر و برکت سے اپنے آپ کو جتنا بھی ہو سکتا ہے محروم مت رکھیے, روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے. ایسی غذائیں ہیں جو آپ سحری کے وقت کھائیں گے تو سارا دن آپ کو سہولت دے گی. کوشش کریں کہ دہی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ آپ سحری کریں, اور سحری کا اینڈ جو اختتام ہے وہ چائے پہ کریں, اس سے آپ کو پیاس نہیں لگے گی. گرمی میں مین مسئلہ پیاس کا ہوتا ہے, بھوک برداشت ہو ہی جاتی ہے, بھوک کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اور جب افطار کریں تو افطار میں بھی زیادہ چٹپٹی چیزیں کھانے سے معدہ آپ کا فوری طور پہ ثقیل ہو جائے گا. آپ کو جو طاقت دینے والی چیز ہے جس کو ہم کھانا کہتے ہیں وہ پھر رہ جاتا ہے, وہ بھوک ہوتی نہیں ہے. کہ اگر آپ وہ کھاتے ہیں پھر آگے سحری کا چونکہ وقت, یہ گرمیوں کے روزے ہیں, رات چھوٹی ہوتی, تو سحری کا وقت قریب آ جاتا ہے, پھر کیا ہو جاتی ہے, اوور ڈوز ہو جاتی ہے, پھر بدہضمی ہو جاتی ہے, اس سے پریشانی ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو آپ کنٹرول رکھیے. اس سے جو مریض ہیں, خاص طور پہ بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے, یہ نارمل عام بیماری ہیں, یہ بھی کنٹرول ہوتی ہے. یہ روزے کی خیر و برکت, آپ کا ویٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا. تو یہ خصوصی طور پر, اور اگر پاسبلٹی ہے تو جس کو ہم سکنجبین کہتے ہیں, بہترین طریقہ ہے نمکیات کا جسم کو دینے کا. روزہ افطار کرتے ہوئے آپ وہ پیئیں, زیادہ سے زیادہ جتنی اس کی مقدار آپ پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیمن ہو گیا اور شوگر ہو گئی اور ساتھ نمک ہو گیا, سالٹ, اس کو ملا کے اس کے ساتھ آپ ٹیسٹ کے لیے کوئی بھی شربت اندر مکس کر سکتے ہیں, یہ ضرور استعمال کیجیے. بعض اطباء حضرات نے الائچی جو ہے اس کو بھی لکھا کہ چائے میں آپ الائچی ڈالیں گے تو وہ بھی کافی حد تک پیاس کو کنٹرول کرتی ہے. تو آپ کو عام میڈیا سے یہ چیزیں مل جائیں گی. آخری بات اور بڑی امپورٹنٹ بات جس کا خیال کرنا ہے, اکثر دوستوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. میں ہر رمضان میں یہ کہتا ہوں اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں برادران اسلام, کہ سحری کا وقت جو کیلنڈر میں دیا ہوا ہے ختم ہونے کا, آپ کم سے کم اس سے 5 سے 10 منٹ پہلے لازمی روزہ بند کر. وہ ایک اندازے کا وقت ہے, احتیاط ضروری ہے. بعض دوست کیا کرتے ہیں, یہ میں نے خود دیکھا بھی ہے, ہو سکتا ہے آپ کا مشاہدہ بھی ہو, جیسے ہی اللہ اکبر ہوتا ہے اس وقت جناب پانی کا گلاس دیا اور کہا کہ آپ روزے کی نیت ہو, وہ روزہ نہیں ہوتا ہے. آپ نے اذان ہو گئی ہے, فجر ہو گئی ہے, آپ نے روزہ فجر سے پہلے رکھا تھا, ضروری تھا,
یہ بالکل ایسے ہی ہے. ابھی دیکھیں یہاں پر ٹائم لکھا ہوا ہے ظہر کی نماز کا 12:09. 12:09 سے پہلے ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہے. جیسے ہی 12:09 ہو گئے اب ظہر کا جو وقت ہے وہ شروع ہو گیا. اب آپ جو بھی نماز پڑھیں گے 12:09 کے بعد وہ ظہر کے وقت میں. طلوع صبح صادق ہو گئی کیونکہ اللہ اکبر اذان ہو گئی. اب طلوع صبح صادق ہو گئی خلاص. جو سحری کا وقت تھا وہ اینڈ ہو گیا. اور ہمارے یہاں بعض دوست تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے وہ کیا کرتے ہیں جب تک اذان ہوتی رہتی ہے کھاتے پیتے اینڈ والے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے اختتام کریں گے. بھئی وہ تو فجر کا ٹائم ہے. تو اس کا احتیاط کریں. 5 سے 10 منٹ سے آپ کو فرق پڑنے والا نہیں. آپ کے روزے میں شک ختم ہو جائے. 3:52 اگر ٹائم لکھا ہوا ہے طلوع فجر کا تو 3:52 کی بجائے آپ 3:45 پہ آ جائیں. یہ 5-7 منٹ پہلے کوئی فرق پڑنے والا نہیں اس پہ آ جائے. جب افطاری کا وقت ہو جائے آپ دیکھیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں جیسے اذان ہوتی ہے فوراً روزہ افطار کرتے ہیں یعنی کہ ویٹ کرتے ہیں ابھی اذان ہو لینے دے میں بعد میں کروں گا. کبھی کیا کسی نے ویٹ؟ یہ بھی ویٹ کر لو نا. جیسے ادھر آگے 10 منٹ لے جاتے ادھر ذرا لے جاؤ. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہتا لگتا ہے گھڑی خراب ہو گئی امام صاحب کی اذان ہی نہیں اور ٹائم تو ہو گیا. دوسرے سے پوچھتے ہیں اذان ہوئی ہے. چوتھے محلے میں بھی کہیں اللہ اکبر کی آواز آ جائے گی میرا روزہ کھول جائے گا. تو کھولنے میں تو ہم یہ دیر نہیں کرتے تو رکھنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ رکھنے میں بھی آپ کوشش کیجیے برادران اسلام یہ وقت کا خیال رکھیے. اور عمان میں جو یہاں پر آج کل تو انہوں نے چیز ختم کر دی ہے. پہلے الگ سے انسانیہ لکھا ہوا ہوتا تھا فجر سے یہ 10 منٹ پہلے لکھتے تھے کہ آپ روزہ پالو. تو وہ آپ پتہ نہیں کیوں ختم کر دیا مجھے نہیں پتا اس چیز کا. پرانے کیلنڈر آپ دیکھیں اس میں امساک الگ لکھا ہوا ہوتا تھا فجر کا ٹائم الگ لکھا ہوا ہوتا تھا اور اس میں 10 منٹ کا فرق ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں یہی بتاتا رہوں آپ دوستوں کو. اس کا خیال کیجیے. آپ دوست جو ادھر قریب ہیں غلہ میں ہے گوشر میں ہے گاڑی بھی ہے 2-4 دوستوں کو لا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ادھر لے آئیے. جو کام کرنے والے دوست ہیں لمبی تراویح کی نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے قیام اللیل انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. یہاں حضری مسجد میں اگر آج تراویح ہو گئی 8:30 بجے عشاء کی ہم جماعت انشاءاللہ کریں گے صورتوں کے ساتھ. مختصر ترین جو مریض ہیں آپ میں سے کوئی جوڑوں کے درد وغیرہ کا کوئی ایسا سلسلہ ہے تو وہ جہاں تشریف لے آئے جلدی نماز پڑھ لیں گے. اس کے بعد وہ ذکر اذکار قرآن مجید کی طرح وہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے.